فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرتا ہوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتا دیجئے کہ کتنا حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کروں؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس قدر چاہو مقرر کر لو۔ تو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں اپنے اوراد و وظائف کا چوتھائی حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کروں گا۔ تو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس قدر چاہو مقرر کر لو، اگر تم چوتھائی سے زیادہ حصہ مقرر کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں اپنے اوراد و وظائف کا نصف حصہ یعنی آدھا حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کر لوں؟ ارشاد فرمایا کہ تم جس قدر چاہو مقرر کر لو، تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں اپنے اوراد و وظائف کا کل حصہ، ٹوٹل حصہ درود خوانی کے لیے ہی خرچ کیا کروں گا۔ تو رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو درود شریف تمہاری تمام فکروں اور غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی نعمتیں شمار یقیناً نہیں ہو سکتا ان کا۔ آج ایک ایسی نعمت کا بیان ہوگا کہ اس نعمت کو اگر ہم اپنا لیں، اس نعمت کو ہم نکھار لیں اگر، تو ہمارے معاشرے میں امن اور سکون کی بہاریں آ جائیں گی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا کہ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آٹا گوندتے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کہ اس کی وجہ دریافتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے خادم کو کسی کام سے بھیجا ہے اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس پر دو کام جمع کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نرمی فرمانے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر وہ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا،
اور وہ جو اس کے ماں سوا پر نہیں دیتا۔ ایک اور روایت میں ہے مسلم شریف کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم نرمی اختیار کرو اور سختی اور بدگمانی سے بچو۔ کسی چیز میں نرمی نہیں ہوتی مگر اسے اچھا کر دیتی ہے، اور کسی چیز سے یہ نہیں نکالی جاتی مگر اسے عیب ناک کر دیتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مرآت المناجی میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ یعنی دنیا اور آخرت کے نرمی سے وہ کام بن جاتے ہیں جو سختی سے نہیں بنتے۔ اکثر سختی سے دوست دشمن بن جاتے ہیں، بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں، جبکہ نرمی سے دشمن دوست ہو جاتے ہیں اور بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ سختی سے روزی نہ کماؤ، نرمی سے کماؤ، کہ عقاب سختی کی وجہ سے ہی مردار کھاتا ہے اور شہد کی مکھی نرمی کی وجہ سے ہی پھول چوستی ہے۔ تو شہد کی مکھی کس طرح نرم انداز میں پھول پر بڑے آرام سے بیٹھتی ہے اور پھر اس کا رس چوسنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی پھول کا رس اگر عقاب کو چوسنا پڑے تو رس تو شاید نکلے نہ نکلے، پھول باقی نہیں بچے گا۔ تو یہی ہے فرق سختی اور نرمی کا۔ تو بدگوئی یعنی برا کلام کرنا نتیجہ ہے سختی کا۔ اولاً دل میں سختی آتی ہے، پھر بدگوئی، زبان درازی، پھر ہاتھا پائی یعنی مار پیٹ، پھر قتل و خون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہم شیطان پر سخت رہیں اور اپنے مسلمان بھائی پر نرم رہیں۔ اگر کوئی شخص معاشرے کا کچلا ہوا طبقہ اس سے تعلق رکھتا ہو، حقیر آدمی کے دل میں نرمی ہو تو وہ عزیز بن جائے گا، اور عظیم الشان آدمی جو شخصیت ہے اگر اس کے دل میں سختی ہو تو لوگوں کے نزدیک وہ حقیر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ لوہا جب نرم ہوتا ہے تبھی اس سے مختلف قسم کی چیزیں اور اوزار بنائے جاتے ہیں۔ لوہا اپنی سختی پر باقی رہے تو اس سے ہم ایک چمچ بھی نہیں بنا سکتے، لیکن جب یہ نرم ہو جائے تو اس سے بڑے بڑے باریک آلات، سوئی کتنی باریک ہوتی ہے، تو لوہے کی نرمی کے بعد ہی ہم سوئی بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اگر نرم ہوں تو ہم لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ پھر مثال دی کہ سونا نرم ہو کر ہی زیور بنتا ہے۔ جی ہاں، سونے کی اگر ڈلی ہو یا سونے کی جو اینٹیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اب اگر اس کو ہم سختی کی حالت میں ہی دیکھیں تو ظاہر ہے کہ لوہے کی اینٹ یا سونے کی اینٹ جو چھوٹی ہے یہ تو اسلامی بہن پہننے سے قاصر ہیں کہ وہ اینٹ جناب یہاں پہ کان میں لٹکا لی اور یہاں لٹکا لی، تو دیکھنے والا بھی اس کو بے وقوف سمجھے گا۔ اب اس کے یہ بندے بنانا یا جھمکے بنانا یا زیور بنانا یہ تبھی ممکن ہے جب سونا نرم ہو۔ تو سونا کتنا قیمتی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اسی وقت فائدہ دے گا جب یہ نرم ہوگا۔ اسی طرح زمین اگر سخت رہے، پتھریلی زمین، وہاں پر کوئی گھاس بھی نہیں اگتا، لیکن جو زمین کھیتی والی ہوتی ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے، اس کا سینہ بڑا نرم ہوتا ہے، اس پر اگر ہل چلایا جائے بڑے آرام سے چل جاتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ بھی پھر بیج کو بو سکتا ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ تو زمین نرم ہوتی ہے تو ہی فصل دیتی ہے، تو ہی پیداوار دیتی ہے۔ اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی نے لکھا کہ انسان نرم ہو کر ولی بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے ولایت اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ بندہ عبادت کرے، ذوق کے ساتھ کرے، تو
تو اللہ تبارک و تعالی نے اگر اس کے لیے ولایت کا منصب لکھا ہوا ہے تو اس کو ضرور ملے گا، ورنہ ثواب آخرت تو کہیں نہیں گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نرمی کی توفیق دے۔ نرمی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر چیز نرم ہونے کے بعد ہی کچھ بنتی ہے۔ آٹا بھلے نرم ہو لیکن اس کو پانی کے اندر ملا کے مزید نرم کیا جاتا ہے، تو اگر ہم اس کو مزید نرم نہ کریں، روٹی نہ بنائیں، تو ہم اس کو آٹے کو براہ راست کھانے سے بہت حد تک قاصر ہیں، نہیں کھا پائیں گے۔ اسی طرح نرمی یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے، ان کے پاک کلمات سے نصیب ہوتی ہے، سجدے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ ہو نا، تو اس کو تبلیغ کرنی ہو، اس کی اصلاح کرنی ہو تو وعظ و نصیحت سے ہی ہو سکتی ہے، قہر سے نہیں، اور وہ بھی نرمی سے۔ اب اس کو اگر ظالم یا جابر کہہ کر پکارا یا معاذ اللہ اس کو گالیاں دیں تو یہ سخت فتنے کا سبب ہے۔ شہد کی ایک بوند کہیں لگا دیجئے تو اس کے گرد درجنوں مکھیاں جمع ہو جائیں گی۔ شہد نرم اور میٹھا میٹھا، اور دوسری طرف سرکہ کڑوا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے۔ تو سرکے کا پورا ایک مٹکا، ایک گھڑا بھی کہیں رکھا ہو نا، تو ایک مکھی کو بھی اپنے پاس جمع نہیں کر سکتا۔ تو شہد کا قطرہ کتنی مکھیوں کو اپنے گرد جمع کر لیتا ہے، اور سرکے نے اپنی کڑواہٹ کی وجہ سے کسی کو بھی جمع نہیں کیا۔ یہی مثال انسان کی ہے۔ جو شخص نرم کلامی، نرم خوئی، نرم انداز اپنائے گا، لوگ اس کے گرد جمع ہوں گے، اور جو شخص سختی والا انداز اپنائے گا، جو شخص سخت کلامی سے کام لے گا، لوگ اس سے دور بھاگیں گے۔ اگر آپ کو یہ شکوہ ہے کہ میرے اپنے بچے میرے پاس نہیں بیٹھتے، میرے اپنے بھائی بہن میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو اپنی ذات پر غور کر لیجئے کہ کہیں آپ کی گفتگو میں، آپ کے انداز میں، آپ کے تنقید کے انداز میں کہیں کوئی سختی تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو مرض پکڑا گیا۔ اس مرض کو درست کرنے کے لیے نرمی کی طرف آئیے، پھر دیکھیے کہ لوگ آپ کے پاس خود بخود بیٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ نرمی کی مثال دیکھنی ہو تو مدنی چینل پر دیکھیے کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے قریب جانے کے لوگ کیسے مشتاق ہوتے ہیں، کیسے ان کی تڑپ ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کے قریب جا سکوں، میں امیر سنت کے قریب جا سکوں، امیر سنت کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے تو اس کو اپنی نسلوں کے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے۔ امیر اہل سنت میں بہت سارے اوصاف ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ ان اوصاف میں سے ایک نمایاں وصف نرمی کا بھی ہے کہ آپ نے بڑے بڑے مناظر دیکھے ہوں گے مدنی چینل پر کہ بعض اوقات دھکم پیل بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات اسلامی بے راستہ بھی روک لیتے ہیں، لیکن امیر اہل سنت نے کبھی سخت کلامی کی ہو یہ دیکھا نہیں گیا۔ آپ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے لیکن میں پینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو انسان ہے، تو انسان کو بتقاضۂ بشریت غصہ آنا تو ممکن ہے، لیکن آنے کے بعد اس کو پی جانا یہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو نرمی کی جب یہ برکتیں ہیں کہ جب مدنی منع اور منیاں
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو اس وقت ان کا سگا باپ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، وہ سارے بچے، سارے مدنی منع اور منیاں یہ امیر علیہ سنت کی طرف لپکتے ہیں۔ کیوں؟ امیر علیہ سنت نے ان کو شفقت دی، امیر علیہ سنت نے ان کو نرمی دی، حالانکہ بچے ہمارے اپنے لگتے جگر کیوں نہ ہوں، اپنی آنکھوں کے نور کیوں نہ ہوں، ہاں تو ہمیں اگر زیادہ یہ ڈسٹرب کریں گے، کوئی یہاں بازو پکڑے گا، کوئی ادھر پکڑے گا، کوئی گود میں بیٹھے گا، کوئی کچھ بات کرے گا، کوئی منہ تھوڑی کو ہاتھ لگائے گا، کوئی ادھر بولے گا، تو ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی شاید اکتاج ہیں۔ لیکن میں نے کبھی امیر علیہ سنت کو کبھی اس موقع پر بھی کہ آپ کے گرد درجنوں بچے جمع ہیں اور ہر ایک اپنی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا مطالبہ، ہر ایک کی اپنی خواہش، لیکن آپ نے کبھی اکتاہٹ کا چہرے سے بھی اظہار کیا ہو، یہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو پھر لوگ کیوں نہ جمع ہوں؟ تو آپ بھی کوشش کیجئے، آپ نرمی اختیار کیجئے۔ آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مانتی، آپ نرمی اختیار کریں، آپ اسے سمجھائیے، سمجھانا نہیں چھوڑیے، سمجھائیے، لیکن سمجھانے کے لیے نرمی کا رویہ اختیار کریں، اس کو آسان انداز سے سمجھائیے، اس کو دلیل سے قائل کیجئے کہ اس کا اپنا دل گواہی دے کہ میرا باپ جو مجھے کہہ رہا ہے مجھے ویسا ہی کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ رعب، دھونس اور دھمکی کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو شاید وہ باغی ہو جائے، وہ آپ کے سامنے آنے سے کترائے کہ ابھی نصیحتوں کی پٹاری کھلے گی اور پھر جناب ہم پر تیر برسنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ صورتحال خطرناک ہے کہ بیٹا باپ سے بھاگے، اچھی بات نہیں ہے، بیٹے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم بھی تو غور کریں کہ بیٹے کو اپنے سے دور بھگانے میں ہمارا کردار کتنا ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنیں بھی غور کریں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی نرمی سے اگر سمجھائیں گے تو مان جائیں گے۔ تو نرمی کی مثال یوں ہے کہ ایک چوڑی فروش تھیلے کے اندر چوڑیاں لے کے جا رہا تھا، تو پیچھے کوئی شخص آیا، گنڈا ٹائپ کا شخص تھا، اس نے تھیلے پر ایک لاٹھی ماری اور پوچھا اس میں کیا ہے؟ تو چوڑی فروش نے کہا کہ ایک لاٹھی اور مار دو تو پھر اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ چوڑیاں ایک لاٹھی کی ضرب سے جتنی ٹوٹ گئیں وہ جو بچ گئیں، اب ایک لاٹھی اور مارو گے تو چوڑیوں کی قیمت اسی وقت ہے جب تک کہ سالم ہے۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی قیمت کوئی ادا نہیں کرتا، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو کوئی نہیں خریدتا۔ تو یہ مثال ہے سختی سے اور نرمی سے سمجھانے کی۔ اگر آپ سختی سے سمجھائیں گے، سامنے والا ضد میں آ سکتا ہے، بغاوت کر سکتا ہے، حالات بڑے نازک ہیں۔ آپ گھر میں سختی کریں گے، باہر اسے ایسے لوگ ملیں گے جو اسے تھپک کر، اس پر نام نہاد شفقت دے کر اسے گناہوں کے بازار کی طرف لے جائیں گے۔ پھر اس کا جو دل چاہے گا اس گناہوں کے بازار سے خریدنا شروع کر دے گا، اور پھر آپ بعد میں لوگوں کے سامنے یہ رونا روتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا، میری اولاد اب میری بات نہیں مانتی۔ آج نرمی اختیار کر لیجئے، آپ اپنی اولاد کو خود سمجھائیں، جو چیز اس کو باہر ملنی ہے نرمی اور شفقت، لیکن وہ نرمی اور شفقت غلط کام کے لیے ہے۔ آپ کی نرمی اور شفقت درست کام کے لیے ہوگی، اس کو نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لیے ہوگی، برائیوں سے بچانے کے لیے ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے نتائج بھی مدنی برآمد ہوں گے۔ بستان العارفین میں امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری حکایت لکھی کہ حضرت سیدنا عمر خضرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو محمد عطا بن ابی رباح قرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ آپ کے پاس مختلف طبیعتوں والے لوگ آتے ہیں، جبکہ میری طبیعت میں کچھ تیزی ہے اور میں ان سے کچھ سخت باتیں بھی کہہ جاتا ہوں، تو میری یہ بات سن کر فرمانے لگے ایسا نہ کیا کرو،
کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ترجمہ کنز الایمان، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ تو جب اس آیت میں غیر مسلم بھی شامل ہیں تو ایک مسلمان کیوں نہ شامل ہوگا؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رکھا گیا وہ بھلائی سے محروم رکھا گیا۔ اس کی شرح میں مراد المناجی میں ہے کہ جس پر رب مہربان ہوتا ہے اسے نرم دل بنا دیتا ہے، اور جس پر رب کا قہر ہوتا ہے اسے سخت دل کر دیتا ہے، اور سخت دل میں کسی کا وعظ یعنی نصیحت بھری گفتگو اثر نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اس میں یہ بھی ٹکڑا ہے کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی کے حصے سے محروم رہا۔ یعنی یہ بات تجربہ سے معلوم ہو گئی ہے کہ بد خلق سخت طبیعت آدمی اپنے کنبہ اپنے محلے میں بھی ذلیل رہتا ہے اور مسجد کی حاضری سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ محلے والے اس کا مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے کہ وہاں پر بھی آ کر وہ امام اور نمازیوں سے ہی لڑتا رہتا ہے، مسجد بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ ہے دنیا اور آخرت کے حصوں سے محرومی، سختی دل سے اللہ بچائے۔ یہ میرات المناجی سے میں نے آپ کو اس کی شرح پڑھ کر سنائی۔ تو بعض اوقات بہت معاملہ ایسا نازک آ جاتا ہے کہ وہاں پر اگر گرمی دکھائی جائے تو کام نہیں بنتا، نرمی سے بنتا ہے۔ تو حضرت سیدنا محمد بن زکریا علیہ رحمت اللہ کبریا فرماتے ہیں، احیاء علوم میں یہ روایت ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن محمد بن عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز مغرب کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک قریشی نوجوان نشے میں دھت نظر آیا، اس نے ایک عورت کو پکڑ لیا، لوگ لپکے اور اس نوجوان پر ٹوٹ پڑے۔ تو حضرت سیدنا ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے پہچانا اور لوگوں سے چھڑا کر شفقت کے ساتھ سینے سے لگایا، اپنے گھر لائے اور اسے سلا دیا۔ تو جب وہ جاگا تو اس کا نشہ اتر چکا تھا، تو اسے نشے کے دوران ہونے والے بے حیائی کے قصے اور پٹائی کا معلوم ہوا تو مارے شرم کے رو پڑا اور جانے لگا۔ تو حضرت سیدنا ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو روکا اور بڑی نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دی اور احساس دلایا کہ بیٹا آپ تو قریشی ہیں، آپ کی خاندانی شرافت مرحبا، یہ تو غور فرمائیے کہ آپ کس عظیم ہستی کی اولاد ہیں۔ بیٹا اللہ عز و جل سے ڈریے اور ہمیشہ کے لیے شراب نوشی اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ وہ نوجوان اس پیار بھری نرمی بھری نیکی کی دعوت کو سن کر پانی پانی ہو گیا۔ اس نے رو رو کر توبہ کی اور شراب اور دیگر گناہوں کے قریب نہ جانے کا عہد کیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا ماتھا چوما اور خوب حوصلہ افزائی فرمائی۔ وہ بے حد متاثر ہوا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہنے لگا اور احادیث مبارکہ لکھنے پر مامور ہوا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی نرمی اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی عمدہ نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں سے حصہ عطا فرمائے، ہمیں خود پر غور کرنے کی بھی توفیق دے کہ اگر ہم اپنے مزاج میں، اپنی زبان میں، اپنی عادات میں، اپنے اطوار میں سختی محسوس کریں کہ بعضوں کی زبان میں کانٹے لگے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ بولتے ہیں لوگوں کو گویا وہ کانٹے چبھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسی سخت بات بولتے ہیں۔ اے کاش جب ہم بولیں تو ہمارے بول دوسروں کے کانوں میں شہد جیسا رس گھولیں اور پھر نرمی کی افادیت اور نرمی کی عظمت، نرمی کی نعمت پر ہم اپنے رب عز و جل کا بے اختیار شکر ادا کر اٹھیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت سے بھی وافر حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟